الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی بات نہ ہو کر کے یہ قربانی کے ایام چلنے والے ہیں تو اسی کے موضوع پر اور اہم بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نفع کرنے کی توفیق اور ہمت مل جائے گی تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. کیا ملے گی؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالوا فصوفوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں بکری کو تو کیا ہوتے ہیں؟ بال ہوتے ہیں، اور جو ہے بھیڑ وغیرہ کو تو اون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس اون کے بدلے کیا ملے گا؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من صوف حسنہ، ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی. کیا ملے گی؟ تو دیکھیے یہ بہت اہم کام ہے، مگر اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اپنے گاؤں اور سماج میں یا ہم لوگ اکثر و بیشتر جگہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہا بھائی کے نام کا قربانی ہے، تو ہمارے ابا مور گئے نا وہی کے نام کا قربانی ہے. اور ارے بھائی آپ لوگ اپنے رہتے، تو ہم لوگ غریب آدمی ہیں، کیا کہتا ہے؟ یا نہیں تو اگر گھر میں ایک آدھ آدمی جو ہے اپنے نام سے بکرا پال لیا، کرا لیا، کہا اور میں مولوی صاحب ہم سب تو غریب ہے، کو بکرا پال لی ہو گئے، ایک بکرا پال لیے ہو گیا. ارے اکثر و بیشتر آدمی ابھی کے وقت میں مالدار ہے. غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یہ نہ ہو، یا چاندی کا بقد روپیہ نہ ہو، جیسے آج کے ڈیٹ میں اس کی قیمت بن جاتی ہے 32-33 ہزار جو بھی قیمت ہو. کہہ رہے ہیں اگر اتنے روپیہ نہ ہو تو کہہ رہے ہیں وہ غریب ہے. کیا ہے؟ مگر اتنے روپیے کا زیور کس کے پاس نہیں ہے؟ آج غریب سے غریب شادی کرتا ہے تو کہتا ہے 100 بھر جو ہے شادی لیں گے، اتنا کھوٹلا لیں گے سونے کا، اتنا آئرن لیں گے، کیا کیا لیں گے، منگ ٹیکا لیں گے، یہ لیں گے، سب کے اوپر قربانی واجب ہے. کیا ہے؟
اور آدمی کیا کر رہا ہے؟ اچھے اتنا ہی نہیں، بیٹی سب جو پیدا ہوا ہے اس کے نام سے لوگ پیسہ جمع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کے نام سے لوگ پیسہ جمع کرتا ہے، دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا تو شادی میں آسانی ہوگی، زیور بناتا ہے دھیرے دھیرے۔ اب وہ بیٹی بالغ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بیٹی بالغ ہو گئی، تو اب تو اس کے اوپر شریعت کا حکم جو ہے نافذ ہوگا نا، اب تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ جو آپ اس کے نام سے جو ہے یہ کر دیے کہ یہ تمہارے نام کا ہے اور تمہارے نام کا ہم سونا چاندی بنوائے ہیں، تو اب تو بیٹی کے نام کے بھی قربانی ہوا۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ کا جو ہے چھوٹا ہے اور آپ نے جو بینک کھاتہ کھلوا لیا کہ بڑا ہوگا تو اس کے پاس پیسہ رہے گا، ہوتا ہے شہروں میں کہ ہمارا بیٹا پڑھے گا لکھے گا، جب ضرورت ہوگی نکال کے کھائے گا۔ آپ نے دھیرے دھیرے اس کا پیسہ رکھ دیا، بیٹا 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اب اس کے نام سے بھی قربانی واجب ہے۔ بہو کر کے لائے ہیں، جو ابھی بتلایا ہی کہ جو ہے اکثر و بیشتر سب گھر میں جو ہے کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا تو نہیں، مگر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی چاندی ہوتی ہے اکثر و بیشتر کے پاس۔ اب جو ہے اتنا ہے، اب قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو وبال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی وسعت کے باوجود بھی کیا ہے؟ وسعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آوے۔ عید کے دن جو سب سے محبوب اور مقبول چیز ہے وہ ہے قربانی۔ کیا ہے؟ اس دن یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ قربانی سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا نقشہ دیا، آپ کیجئے، اس کے ساتھ شریک رہیے۔ کیا کہ رہیے بھائی؟ لاکھوں لاکھ حج کرنے کے لیے آدمی خرچہ کر کے کیا، اور ہم لوگ وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور ہم یہ 3 دنوں میں وہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ میں ہم بھی شریک ہیں۔ کیا ہے؟ اس کے ساتھ شریک ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہہ رہے قربانی کے عمل کو خوب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خوب کرنا چاہیے۔ اور قربانی کا عمل ہی ایک عمل ایسا ہے کہ آدمی جو ہے بکرے پہ چھری چلایا، شہر کٹا، بس وہ قبول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ نے قرآن فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کہہ رہے خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، وہاں تو پہنچتا ہے تقوی۔ آج کل لوگ لیتا ہے کس چیز کے لیے؟ جائیے دیکھیے تو گوشت کے لیے لیتا ہے اکثر و بیشتر، معاف کیجئے گا، اکثر و بیشتر جو ہے سال بھر کے لیے گوشت جمع کرتا ہے، فریج میں گوشت رکھ دیتا ہے، لائن کٹ گیا، گوشت خراب ہو گیا، پھینکتا ہے اس کو۔ یعنی نیت جو ہے اب اصلی نیت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے آپ نے قربانی کیا، اس نیت سے کیجئے کہ بھائی ہم جو ہے جو غریب لوگ ہیں، جو یہ ہیں، ان لوگوں کو دے دیں گے۔ اپنی نیت خالص رکھیں۔ کیا رکھیں؟ کوئی آدمی جانور خریدتا ہے، بھینس خریدنے جاتا ہے، گوبر کی نیت سے نہیں خریدتا ہے۔ کس نیت سے خریدتا ہے؟ دودھ کی نیت سے۔ گوبر مفت میں ملتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور اتنی پونجی لگا کر کے جانور کو لا رہے ہیں، اور آپ کی نیت صرف کھانے کی ہو گئی، تو کہہ رہے تمام کی تمام قربانی اکارت چلی گئی، بیکار چلی گئی۔ تو نیت کو صاف رکھے۔ آپ 7 نام جو لوگ شریک ہوں، اس بات کا ایک دم دھیان دیں، کوئی ایسا آدمی اس میں شامل نہ ہو جس کی نیت کھانے کی ہو۔ کیا ہو؟ جس کی نیت کھانے کی ہوگی، تمام کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ اس لیے ایسے آدمی کو شامل کرے جو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ کیا ہو؟ اچھا، قربانی جب ہو جانے کے بعد بعض دفعہ لوگ جو حصہ داری لیتے ہیں اس کی تقسیم نہیں کرتے، کرے یہ غلط بات ہے۔ ایک دم ہر چیز کا تقسیم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک جو ہے الگ مسئلہ ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ لوگوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر بکرا کی کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کے ایک بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، اور اگر کوئی جو بھیڑ یہ سب ذبح کرتا ہے تو اس بھیڑ کے 1 اون کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ اچھا، ابھی جو قصاب لوگ، آج ہمارا جانا ہوا تھا بھسوا کی طرف، قصاب لوگ بہت 420 آ گئے ہیں ابھی بازاروں میں، اور نقلی لوگ بہت گھوم رہے ہیں۔ جانور لا لیا اور 15,000 20,000 بتایا، اور آپ نے کہا 12,000 میں دے دیا، ٹھیک ہے
تھوڑا اور بڑھ جائیے، تھوڑا اور بڑھ جائیے، نہیں اچھا لے لیجئے، دانتا ہے نہ مولانا، نہ معلوم ہے کسی کو، ہاں مولانا دانتا نہیں مگر ہمارے گھر کا پوسا ہوا، یہ سب واہیات کی باتیں۔ جو لوگ پالتے ہیں وہ ایک دم جانتے ہیں 2 سال میں ایک دم دانت جو ہے ہو ہی جانا ہے۔ یہ جو چیٹنگ بازی کر کے بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ ہمارا مسلمان تو اکثر و بیشتر اب جھوٹ بولنے لگا ہے۔ کیا بولنے لگا ہے؟ اب وہ خیر القرون کا زمانہ نہیں ہے جو بول دے اور مان جائیے، کہا کہ مسلمان کہیں جھوٹا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اب اکثر مسلمان جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے مسلمان کو دیکھ کر کے لوگ جو ایمان قبول کر لیتے تھے، اب جو ہے کیا کہا جائے، اللہ معاف فرمائے، دیکھ لیجئے ہمارے مسلمان بھائی دکان کیے ہوئے ہیں، اب پہنچا 1-2 کپڑا دکھایا، تو کپڑا وپڑا لیوے کو کہ نا، کیا کہتا ہے ٹائم پاس کر بھاگو۔ یہ غیر کے یہاں جائیے 10 کپڑا دکھا دے گا، مولانا نہیں پسند ہے کوئی بات ہے، چائے لے کر۔ میرا خود واسطہ پڑا، سیتامڑھی میں ایک مسلمان کیا گیا تو یہی جملہ بولا، وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، غیر کیا گیا 10 کپڑا دیکھنے کے بعد پسند نہیں آیا تو کہا بھائی ہم لوگ نے کہا کہ بھائی کپڑا نہیں لیں گے، جا رہے مولانا ٹھنڈا بھی، ہم کہا وہ پوٹے ووٹے والا کام مت کیجئے، اس لیے کہ پسند ہی نہیں آئے گا تو ٹھنڈا کس بات کا ہے، پی لے یا نہ لے تو پھر آپ کو ٹینشن ہوگا۔ کہا مولانا پی لیجئے، اپنا جو قسم اس کو اپنا کھانا تھا بھگوان کا، پی لیجئے، نہیں لیجئے گا کوئی بات نہیں۔ ٹھنڈا پلایا، 100 کپڑا دکھلایا وہ، کیا کپڑا؟ اور اللہ کرم آدمی جب اتنا دکھلائے گا نرمی، تو مسلمان تو نرم دل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میٹھے سے بات کر لیجئے وہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوبی ہمیشہ رہی ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب جو ٹھنڈا پیا، 100 کپڑا دکھایا، 50,000 کا کپڑا وہاں پہ خریدا ہے۔ اور ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی دے وہ نہیں ہے لیا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے جائے گا، وہ گاہک بھیجے گا، کیا بھیجے گا؟ مگر ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ نہیں لیا، ہم جانت لیا تو لے ہوئے والا نہ جانا مرد، کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، بازار میں جو آج لوگ جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ چیٹنگ باز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہا ہے۔ بہرحال مجھے اس طرف جانا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز ہمیں بتانی ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں کتنی ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ قربانی اس پر واجب ہے جو مسلمان ہو، کیا ہو؟ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کافر پر دلیل اس کی ہے لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، یہ کس کتاب میں؟ بدائع الصنائع میں ہے۔ قربانی عبادت ہے اور کافر عبادات کا اہل نہیں اور مکلف نہیں۔ ارے کافر عبادات کا اہل نہیں نہ ہے، انا اس کا مکلف ہے۔ عبادات کا اہل تو مسلمان ہے، کون ہے؟ مسلمان ہے، اور اس کا مکلف بھی مسلمان ہے، اس لیے قربانی جو ہے کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر واجب ہے۔ نمبر 2، صاحب نصاب ہو، کیا ہو؟ ابھی بتلایا ہے صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی کتنی قیمت ہو جائے گی؟ 35-40 ہزار۔ 35-40 ہزار اگر جس کے پاس، یعنی 10، 11، 12 یہ 3 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں، کیا ہے قرضہ؟ آپ کا بینک میں 1 لاکھ روپیہ جمع ہے اور زیور بھی اتنے کا ہے، اور ساگ سبزی پیسہ گھٹ جاتا ہے تو قرضہ لے کے لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ ارے لاتے ہیں نا، ہاتھ پھیر کر کے لاتے ہیں، پھر آتے دے دیتے ہیں۔ کپڑا عید میں نہیں ہو پا رہا ہے تو بینک سے نہیں نکلا ہے، لائیے نا 50,000 روپیہ دیجیے ہم دے دیں گے، لاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیوں نہیں قربانی آپ کر سکتے ہیں؟ یہ من کی بدماشی ہے، کیا ہے؟ بھاگنے کا ایک طریقہ کہ گھروں تک ہم کو چھٹی مل جائے۔ یاد رکھیے گا قربانی ان 3 دنوں کے علاوہ کبھی قربانی نہیں ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر پایا کوئی آدمی اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو ان 3 دنوں کے بعد اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، قربانی نہیں کر پائے گا قربانی۔ اس لیے قربانی کرنا چاہیے جس کے اوپر 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر روپیہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا۔ یہ کس کتاب میں؟ سنن ابن ماجہ میں باب الاضاحی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی وسعت کے باوجود
پیسے کے باوجود، گنجائش کے باوجود، سہولت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے بعد تیسری چیز آزاد ہو۔ کیا ہو؟ آزاد آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن العبد لا يملك، کس کتاب میں؟ البحر الرائق میں ہے، کہہ رہے غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جو آدمی غلام ہوگا اس کے اوپر قربانی کہاں سے واجب ہوگی؟ غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ آزاد آدمیوں کے اوپر۔ جیسے ہم لوگ آزاد ہیں تو کہہ رہا آزاد آدمیوں کے اوپر قربانی واجب ہے، غلاموں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے مسافر، کہہ رہا مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ کوئی آدمی دلی بمبے جا رہا ہے، سفر میں ہے، کہہ رہے سفر میں جو آدمی ایسا نہیں کہ اسی 3 دن میں آپ سفر کا ارادہ بنا لیجیے، نہیں، ارے جو آدمی بہت دور کے ہے اور ایمرجنسی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مسافر آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جو آدمی مقیم ہے۔ کیا ہے؟ مقیم ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیہ المحلہ بلا مصاد بالحجم، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مسافر پر قربانی نہیں ہے، آزاد آدمیوں پر قربانی ہے۔ تو میں تو یہ مسئلے مسائل کی بات اس لیے کچھ بتا دیا تاکہ ذہن و دماغ میں بات رہے گی تو اس پر آدمی کو عمل کرنے میں۔ اسی طریقے سے قربانی لوگ جو ہے مولانا مولوی کو کھوج کر کے ذبح کراتا ہے، قربانی خود کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک دم آسان دعا ہے، بسم اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بسم اللہ اللہ اکبر، ہو گیا نا قربانی۔ اب کتاب دیکھ کے دعا پڑھیے، نام ملاتے چلے جائیے، وہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اب وہ مولانا کے انتظار میں رہے گا، گھر میں اپنے سے قربانی کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اپنی بیٹی کو، کیا تمہارے نام کی قربانی ہے؟ جہاں جانور کے یہاں پہ ذبح ہو رہا ہے دیکھو، تاکہ تم کو محبت بڑھے۔ اس لیے گھر میں اگر جو ہے اپنے بھائی بہن لوگ ہیں اور خود ہے اور بیوی اور کوئی نہیں ہے تو کیا کرے؟ جب اس کے جانور کا نام ہو تو ذبح کرے تو بیوی کو بھی بلا لے کے لیے دیکھو کیا کرو۔ تاج تو دوسرے ہی لوگوں کے، ہر چیز تو جنازہ کیا ہے؟ خود پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ باپ مر گیا تو بھائی ہم اس لائق بنے کہ باپ کے جنازے کی نماز ہم پڑھائیں۔ کیا پڑھائیں؟ تو لوگ کیا کرتا ہے؟ کھوجتا ہے۔ ارے بھائی سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حل کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے۔ تو بیٹا چاہیے نہیں کرتا ہم نیک بنے، کیا نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے ہم زندگی بھر داڑھی کاٹتے رہے۔ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے بھائی، داڑھی رکھنے کی نیت تو کر لیجئے۔ کیا کر لیجئے؟ اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ نیت کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، نیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعمال پہ اس کے اثر پڑتے ہیں۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا، چھلا رہا ہے، کہہ رہے نماز پڑھ رہا تو بھی گناہ، نیکی کر رہا تو بھی گناہ، اور حتیٰ کہ چاند نکل گیا اور اس نے دیکھ لیا، اب 2 داڑھی کٹوا دیکھا، کیا کیا؟ داڑھی چھلوا، تو کہہ رہے اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ شریعت میں اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ میں اس سے تھوڑا بڑھ کر کے بولتا ہوں، اس لیے سب لوگ اپنے ہیں تاکہ بات کو سمجھے، یہ نہیں میں چڑھانے کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ کیا ہے؟ فاسق و فاجر ہیں۔ تو لوگ داڑھی کو ایک دم ہلکی سنت سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ داڑھی ایک مٹھی رہنی چاہیے، دیکھیے ہے نا ایک مٹھی۔ اچھا کتنے مولانا، کتنے خاص لوگ بھی جو ہے یہاں سے گنتے نہیں، یہاں سے نہیں، داڑھی یہاں سے ہوگی، کہاں سے؟ ایک مٹھی، ہر طرف سے ہونی چاہیے ایک مٹھی، تو وہ داڑھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک مٹھی سے کم ہے تو آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ اس لیے حضرت عبد المنان صاحب دامت برکاتہم دیکھیے گا اپنے اشتہار میں لکھتے رہتے ہیں کہ جو داڑھی کٹوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ داڑھی والے سے علم ترى کیف سے تراویح پڑھوا لے۔ کیا کریں؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہو۔ یہ داڑھی ایسی چیز ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت واجبی سنت ہے۔ کیا ہے؟ ضروری والا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اسی سنت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ مسلمان
کو اپنے رنگ میں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو اپنے رنگ میں ہونا چاہیے. آج دیکھ لیجئے کرسچن کو، وہ اپنے سر پہ وہ باندھتا ہے اور چھری رکھتا ہے اور داڑھی باندھتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹاتا ہے. جو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کرسچن ہے. ہمارا مسلمان ہاتھ میں باندھ لے گا، کیا کرے گا؟ جہیں تہیں ماتھا ٹیکنے لگے گا، جو طبیعت آئے گی کرنے لگے گا. ارے اس کا نام تھوڑے نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام ہی اصل ہے. کیا ہے؟ اس کے علاوہ تمام چیزیں وہ نقل ہے. کیا ہے؟ دین اسلام کی جو جتنے ہی اتباع کرے گا اس کے اندر اتنی ہی کامیابی آئے گی. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدارج العلوم سہارنپور کے بہت بڑے محدث. بھائی ہم لوگ تو بھائی بڑوں کی سناتے ہیں، اپنے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں. بڑوں کی بات ہے، سناتا ہوں کہ ان لوگوں کے طفیل میں اللہ کے ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے دے. بہت بڑے محدث، وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، ہم لوگ جیسے تاکتے نا وہ ایسے دیکھتے بھی نہیں تھے. بس رومال ایسے اڑے رہتے تھے اور پڑھاتے تھے حضرت، اور پڑھ کر کے چلے گئے. ان کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا، بس نام سے جو خادم ودیم ہوتا پتہ چلتا یہ ہے. اور ان کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ تم جو ہے ایسے ایسے تمہارے اندر یہ برائی، اس کو ختم کرو. اتنی پہنچی ہوئی ہستی. اور انہوں نے پوری زندگی میں کبھی خلاف شریعت کام کیا ہی نہیں. وہ انتقال کر کے 50 سال بخاری پڑھا ہے. کئے سال؟ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں کچھ نسخہ کیمیا بتائیے. کہا ایک دم آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. کیا؟ ایک دم آسان نسخہ دیتا ہوں، تم مدینے والے کو منا لو، کام تمہارا بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مدینے والے کو منا لو، کام تمہارا بن جائے گا. جو مدینے والے کو نہیں منایا اس کا کام کبھی نہیں بنے گا. ارے جو حضور کا دیوانہ ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تو اس کا بیڑا پار ہے. کہا کہ حضور کا دیوانہ کیسے بنے گا؟ چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود شریف خوب پڑھے. کیا پڑھے؟ جتنا ہو سکے رات و دن صلی اللہ علیہ وسلم خوب پڑھے. اب سوچ لیجئے ابھی بہت سارے لوگ حج کرنے جائیں گے یا جانے والے ہوں گے، داڑھی کٹا کٹا کے جائیں گے. حضور اس کے سلام کا جواب کیسے دیں گے بتائیے؟ کہیں چہرہ پھیر لیے تب؟ آدمی محبوب جیسی صورت نہ بنا کے جائے گا. اب سوچئے باپ آپ کا چاہتا ہے پینٹ شرٹ پہن کے ہمارا بیٹا رہے، کرتا پاجامہ پہن کے چلے جائے تو باپ آپ سے بتیائے گا؟ ہمارے ایک جگہ ہے علاقہ میں، نام نہیں بتائیں گے، وہاں ایک صاحب جو ہے ماشاءاللہ ایک جگہ گئے اور ایک جگہ جانے کے بعد اللہ نے ان کو تبلیغ سے جوڑ دیا. کس چیز سے جوڑ دیا؟ تبلیغی بھائیوں سے. اللہ کے فضل سے وہ چلا بھی لگائے، سال بھی لگائے، اور پڑھے لکھے آدمی وہ فرماسی کاکا کہتے وہ سب کیے ہوئے ہیں. وہ داڑھی رکھ لیے. کیا کیے؟ ایک مٹھی تک. تو یہاں کے لوگ ہمارے علاقہ میں ایک جگہ ہے، کہتا ہے یہ پگلا گیا، سٹھیا گیا. کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی جو داڑھی رکھنے والا وہ سٹھیائے گا. ارے جو محمد کا دیوانہ ہے وہ سٹھیائے گا. جو محمد کا دیوانہ نہیں وہ سٹھیا گیا. کیا ہے؟ وہ سٹھیا گیا. ابھی دیکھیے نیٹ کا امتحان دیا ہے، سب دیکھیے گا ہلے ہلے کیے ہوا ہے نا. اور کسی سے پوچھ دیجئے قرآن تم کو پڑھنے آتا ہے؟ تڑکا مٹکا پڑھے آپ. توبہ توبہ توبہ، جس سے تمہارا باپ دادا بخشوایا جائے گا وہ آتا ہی نہیں ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ تنکا من کا پڑھے آپ ہوئے. ارے میں تو کہتا ہوں کچھ دنوں میں جیسے آج کل مولویوں کی بہتات ہو گئی ہے نا. ارے مولوی سب بہت ہو گیا نا. پہلے مولوی کم تھے تو لوگ زیادہ بہو آتا تھا، تو ابھی تو مولوی سب زیادہ ہو گیا. ڈاکٹر بھی ایسی گلی کوچوں میں بہو آئے گا. کیا ہوگا؟ جھولا ٹانگے گا، کہے گا ہے کوئی مریض، ہے کوئی مریض، ہے کوئی مریض. ارے MBBS اور یہ سب کی کیا قدر اب رہ گئی ہے. اللہ والے بنو. کیا بنو؟ اللہ والے بنو. قرآن کو خوب پڑھو، قرآن کے دیوانے بنو، قرآن کے عاشق بنو. قرآن کو اتنا عمدہ پڑھو کہ لوگ سنیں تو کہے کہ کون پڑھ رہا ہے. اس انداز میں پڑھو. آج ہمارا نوجوان ہے، دیکھ لیجئے کتنے گھر ایسے ہوں گے جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، سنا پڑھنے نہیں آتا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ ہے تو کہتا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ. کیا کہتا ہے؟ درود شریف پڑھنے نہیں آتا ہے، دعائیں قنوت اس کو یاد نہیں ہے، نماز کی دعائیں اس کو یاد نہیں. ارے سلام کرنے نہیں آتا ہے، کہا السلام علیکم. کیا کہا جائے مسلمانوں کو؟ میرے بھائیوں میں تو موضوع سے ہٹ گیا. میں تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ اب میں نے قرآن کی آیت بھی وہی پڑھی تھی کہ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی. ابراہیم علیہ السلام ایسی قربانیاں دی ہے کہ دیکھ لیجئے
بتوں کو توڑ دیا. باپ جو ہے اور سب مل کر کے آگ میں پھینکوا دیا. مگر وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اللہ. تو اللہ نے بھی اپنا جلوہ دکھلایا. ارے فرشتے لوگ آ گئے, کہیے تو ہم آپ کی اعانت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. کہ ارے جو اللہ نے آگ میں پھینکوایا ہے کیا ہے, وہی اللہ میری مدد کرے گا. اللہ نے کہا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو اس میں سکون و عافیت ملے. آج بھی جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں, نقلی نہیں ہے, وہ سکون و اطمینان کے ساتھ ہیں. کیا بات ہے, آدمی MBBS بن گیا, MD بن گیا, پاگل کیسے بہواتا رہتا ہے. سکون نام کی چیز نہیں ان لوگوں کے اندر. اتنا پیسہ کما لیا, بیل بکری کیسے جو پیسہ ادھر ادھر جمع کیا ہوا ہے, پھر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, سکون و اطمینان نہیں ہے, گولی پہ گولی کھا رہا ہے, پریشان ہے, ایک دم پاگل کیسے کیا ہوا. وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اللہ والے بیمار ہوتے ہیں تو ان کا جسم بیمار ہوتا ہے, دنیا دار بیمار ہوتا ہے تو کہہ رہے اس کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے, روح بھی بیمار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ والے بنو. عربی کا مقولہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ کہیں بھی جائیے, آپ مالک کے دل کو جیت لیجئے اور مالک کے فرما بردار بن جائیے, تو مالک کیا کہے گا آپ کو؟ ارے سب مال آپ ہی کا, جو چاہیے لے جائیے نہ مرتے. تو کہتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کہہ رہے جو آدمی اللہ کا ہو جائے گا تو دنیا میں تو اس کا راج نہ چلے گا. آج دیکھ لیجیے ہمارا جو علاقہ ہے, ہمارا جو سیتامڑھی علاقہ ہے, اس میں بہت پیچھے ہے ابھی آدمی دین سے, بہت پیچھے ہے. ہر چیز میں دین کو دنیا سے تولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے دنیاوی فائدہ ہے کہ نہیں تو وہ قدم بڑھاتا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں چندہ کرنے, ہم کہتے ہیں کہ یہی ہم لوگ باہر جاتے ہیں, کیا بات ہے کہ باہر میں لوگ چندہ دیتے ہیں اور یہاں چندہ نہیں دے رہے. اس کی وجہ ہے وہ لوگ بھی سرکاری نوکری کرتے ہیں, اور بعض دفعہ دیکھا گجرات وغیرہ علاقے میں سرکاری نوکری ہو گئی, سرکاری نوکری کو اس نے طلاق دے دیا, کاروبار میں قدم کو آگے بڑھایا, کاروبار کرتا ہے, وہ آدمی راجا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نوکری کرتے کرتے اس کی ذہنیت جو نوکری والی بن جاتی ہے, اس کے ذہن جو بک جاتا ہے, کبھی جاتا ہے ڈیوٹی دیتا ہے, کبھی نہیں دیتا ہے, ناجائز حرام حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے, مال اس کا مکس ہو جاتا ہے. وہ مال جو اصلی آنا چاہیے وہ آتا ہے, جو نقلی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس شعبے میں بھی ہوں, جس شعبے میں بھی کام کریں, دیانت کے ساتھ کام کریں. کیا کریں؟ دیانت کے ساتھ کام کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, دلی بمبئی میں جانا ہوا تو دیکھا وہاں فجر کی نماز میں بھی ماشاءاللہ سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں, ٹوپی ہے سر پہ, داڑھی ایک مٹھی ہے. کیا ہے؟ کیا بات ہے بھائی؟ معلوم کیا, اب تو سب کو جان گیا, پہلے گیا تو میں سوچتا تھا سب مولانا ہے یار, پینٹ شرٹ پہن کے. اب کیا کیا ہے, ماشاءاللہ میں فش سائنٹسٹ ہوں, کروڑوں کا سالانہ کماتا ہوں الحمدللہ. وہاں کما لیجیے, کٹیے 50,000 20,000. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مسلمان یہ کم کماتا ہے مگر وہ ہمیشہ عقلی گھوڑا دوڑا رہا ہے. دیکھ لیجئے اتنی بڑی آبادی ہے, کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی آ جائے. کیا ہو جائے؟ ہم پینٹ شرٹ کو برا نہیں کہتے مگر آپ کے چہرے پہ ابھی تک داڑھی نہیں ہے, اس کا مطلب آپ حضور سے جو محبت کی ہونی چاہیے آپ نہیں کر پا رہے. تو کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. کیا پھینک دیا گیا؟ اس آگ میں بھی ان کو مزہ آ رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ان کو سکون و عافیت ملے. کیا ملے؟ ایک دم آسانی سے. اس سے جب آزادی ملی, بوڑھے ہو گئے, اللہ نے کہا کہ ہم تم کو بردبار لڑکا دینے جا رہے. کہا رے یہ تو بوڑھوا خسٹ ہو جاتا ہے آدمی تو اس وقت لڑکا ہوتا ہے. اس وقت تو آدمی سوچتا ہے تو قبر میں جانے کی تیاری ہے, اور کہا جا رہا ہے لڑکا ہوگا. کہا کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ جو دے. لڑکا ہوا. کیا ہوا؟ لڑکا ہوا. لڑکا ہو جانے کے بعد اللہ نے کہا اے ابراہیم بیٹا کو بیوی کو لے جا کر کے چھوڑ دو, بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہ پہلے وہ چٹیل میدان تھا مکہ, آج نہ وہ آبادی ہو گئی ہے. ریاض سے 1400 سال پہلے جائیے, چلتے تھے لوگوں کا پیر چھلا جاتا تھا. آج تو اوپن اے سی میں دوڑتے ہیں, گاڑیوں میں دوڑتے ہیں, تو آ کر کے کہتے ہیں ہم تھک گئے. ارے کہیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا. تو کیا کرتا تھا, وہاں لے جا کر کے رکھ دیا. اب کوئی نہیں بیابان جنگل میں, اور جو ہے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، بچہ چلا رہا ہے پیاس سے، ایک دم آہو بکا کر رہا ہے، ماں جو ہے کبھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، اور کبھی صفا میں جا کے دیکھ رہی ہے کہ دیکھے بیٹا کس حال میں، چلا رہا ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے بیٹا ٹھاٹے مار رہا ہے، اسی ایام میں دیکھتی ہے کہ وہاں سے ایک پانی ابلا، اور جو آئی جلدی جلدی، بچہ جو ایڑی مارا پانی نکلا اس کو گھیرنے لگی اور پانی کو پلایا۔ آج دیکھ لیجئے اس کا نام کیا ہو گیا؟ زمزم۔ کیا ہوا؟ زمزم۔ قربانی کے بدلے اللہ ایسی چیز دیا کہ رہتی دنیا تک جو آدمی وہاں جائے گا، کہا کہ وہاں جانے کے بعد جو آدمی پیٹ بھر پانی نہیں پیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں منافقت چھپی ہوئی ہے۔ وہاں جائے تو خوب جم کر کے زمزم کا پانی پیے، وہ شفا ہے بیماروں کے لیے، کل ذہنوں کے لیے، ذہن کو کشادہ کرنے کا آلہ ہے، بیماروں کے لیے صحت یابی دلانے کا وہ بہترین دوا ہے۔ کون؟ زمزم۔ جب کچھ بڑا ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب خواب دیکھتے ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ پھر کبھی، بس تھوڑا سا سنا دیتے ہیں جو قرآن کی آیت پڑھا تھا۔ اب بڑے ہو رہے ہیں تو خواب دیکھ رہے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، کہ ہم بیٹے کو قربانی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ آج اگر کہہ دے تو بیوی لات جتا مار کے بھگا دے گی۔ کیا کرے گی؟ نہیں بھگا دے گی، تو دھینے میں خواب لے جاؤ گیا انہیں۔ وہ نبی تھے، نبی تھے۔ بہرحال باپ بیٹے گئے اور قربانی بھی دیے۔ آج اس کے طفیل میں اللہ دیکھیے، ہمیں بات تو ادھر ہی کرنی تھی، آگے اللہ نے فرمایا جب قربانی دے دیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھلایا، اور واقعتاً جو ہے تو بہت سچا آدمی ہے، اور اس کے طفیل میں ہمیں قربانی ملی ہے۔ اس لیے جیو جان لگا کر کے قربانی کرے۔ جو بچے بالغ ہوں یا جو بچیاں بالغ ہوں یا گھر میں جتنی بھی عورتیں ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا چاندی کے بقدر روپیہ ہو، تو ان سب کے نام سے الگ الگ قربانی کریں۔ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ اگر قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے گا تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب سے خوب قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔